قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینہ پاک میں، اور کاش ہم چلے جائیں آج ہی مدینہ پاک میں۔ اور یہی حسرت، یہی تصور جب غالب رہتا ہے تو اس دنیا کے اوپر بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، زمین کے اندر بھی چلا جاتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے، اور حشر میں بھی کامیابی اسی تصور سے ملے گی دوستو کہ مدینہ پاک کا تصور۔ اور یہ نہیں کہ ہمارا تصور کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے جب آدمی کا تصور مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اس کا تصور ہوتا ہے تو اس کو نواز دیا جاتا ہے، اور جب نواز دیا جاتا ہے تو پھر ان کی کیفیات کچھ اور ہو جاتی ہیں، وہ عام لوگوں جیسی ان کی کیفیت رہتی ہے۔ تو یہ پھر صرف مجلس میں نہیں تصور رہتا، بلکہ یہ تصور ہمارے شیخ کامل نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے پیر کامل نے یہ ہمیں تصور دیا ہوا ہے۔ اور یہ تصور، اور جو تصور شیخ ہوتا ہے، یہ جتنا جتنا ایک نوکر کا، ایک خادم کا، ایک مرید کا جتنا جتنا یہ مضبوط ہوتا ہے، یہ پہلا سبق ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے بڑوں سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر کرم فرمائے، بڑوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ جو ہوتا ہے، یہ تصور اپنی شیخ کا، یہ سب سے پہلا سبق ہوتا ہے۔ جب یہ پکا ہوتا ہے تو یہی آخری ہوتا ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔ اپنی شیخ کے ساتھ تعلق جتنا آدمی کا مضبوط ہوتا ہے، اتنا اتنا اس کا رب کریم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اتنا اتنا اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مرید یہ کہے کہ میں اگلے پچھلے دروازوں سے بھی جا کر میں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کچھ کر سکتا ہوں، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ شیخ ہی وہ ہستی ہوتی ہے جو مرید کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے رب کے ساتھ، اور جو امتی ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے نبی کے ساتھ۔ نبی اللہ سے لیتے ہیں ڈائریکٹ، اور اپنی امت میں تقسیم کرتے ہیں ڈائریکٹ۔ یہ جو طریقت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں قدمین شریفین اپنے پیر و مرشد کے، اور انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں آگے۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ہمارا سب کچھ ہمارے پیر کامل ہے۔ یہ نقطہ جب تک سمجھتے سمجھتے کئیوں کی عمر گزر جاتی ہے، کئیوں کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے، کچھ پہلے روز سمجھ جاتے ہیں، کچھ دوسرے روز سمجھ جاتے ہیں، کچھ میری طرح بے وقوف اس طرح ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو نقطہ ہے نا دوستو، ساری طریقت کا اور پورا دین اگر سمجھنا ہے نا ہم نے میرے سمیت، تو یہ ایک مرکزی نقطہ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیخ کی چہرہ مبارک کو آدمی اس طرح دل و دماغ میں بسا لے کہ وہ کبھی اکیلا محسوس کرے گا، وہ دنیا کے جس گوشے میں بھی جائے وہ یہی محسوس کرے کہ میرے شیخ میرے ساتھ ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا یقین رکھنا، اور پھر وہ اس کے اوپر پورا وہ ہو کہ میرے جو ہے نا پیر و مرشد، جو رہبر، ہادی اور رہنما ہر میدان میں میرے ساتھ ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ توجہ دینی ہے ہم لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ۔ پچھلی مجالس میں اس طرح کی گفتگو نہیں کبھی کی، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس طریقے سے آگے جو کچھ بھی بڑوں سے سنا وہ میں آگے اس کو انشاءاللہ کنوے کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اگلے پچھلے دروازوں کی طرف آدمی دیکھتا نہیں ہے۔ ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہم پیر و مرشد کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، پھر اور 7 جگہوں پر ہمارے تعلقات ہوتے ہیں،
ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اس دروازے سے بھی کسی بھی جگہ سے، ہاں اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ اچھے لوگوں کی مجلس چھوڑ دیں، لیکن پہلے اپنے شیخ کا طریقہ سیکھ لیں. پہلے اپنے شیخ کا طریقہ جو آدمی سیکھ لیتا ہے، پھر کسی جگہ پر بھی وہ جائے گا اس کے اوپر کوئی رنگ غالب آ سکتا نہیں، بلکہ اس کا رنگ غالب آ جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے شیخ کا رنگ اپنایا ہوا ہے. اور شیخ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مدینہ پاک کا رنگ ہوتا ہے. اور مدینہ پاک کے رنگ کے اوپر کوئی رنگ غالب آ سکتا نہیں ہے. مدینہ پاک کا رنگ ہر جگہ غالب رہتا تھا، غالب رہتا ہے اور رہے گا. اور قیامت والے روز بھی اگر رنگ ہے تو مدینہ پاک کا ہی رنگ ہے. یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو پرانے وقتوں میں جتنے بھی ہوتے تھے مشائخ کے جو ساتھ جو لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے پیر کامل کی 1 انچ بھی کسی جگہ پر رائے برابر بھی شائبہ بھی پایا جاتا تو وہ کبھی بھی ایسی مجلس میں نہیں جاتے تھے. یا پھر اس سے بھی اگلے قدم پر کہ کسی اور کے بارے میں بھی اولیاء اللہ کے بارے میں وہ سنتے تو ان کے ساتھ بھی وہ صحبت نہیں رکھتے تھے. کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے، بندے کی روحانی ڈیتھ ہو جاتی ہے، روحانی موت ہو جاتی ہے اس کی. وہ پھرتا رہے جدھر مرضی، اس دروازے سے نکل کر ساری دنیا کے دروازے وہ آگے پیچھے اس طرح کرتا رہے، کچھ بھی نہیں. جس طرح مدینہ پاک میں آدمی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں فرماتے کہ تم کیوں آ گیا. اس طرح آپ رحمت للعالمین ہیں، کیونکہ اس دربار اعلیٰ سے تعلق ہونے کی بنا پر پیر کامل بھی کسی کو نہیں فرماتے کہ تم اٹھ جاؤ، تم کیا کرتے رہے ہو. لیکن آدمی خود خسارے کا سودا کرتا ہے، خود آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، ادھر سے نوازا جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. جب بارش ہوتی ہے تو گندگی پر بھی پڑ جاتی ہے، پھولوں پر بھی پڑ جاتی ہے. جب ہوا چلتی ہے اللہ کے ولی کو بھی وہی ہوا لگتی ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی وہی لگتی ہے. یہ محض اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ جو ہمیں بچائے ہوئے. تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم